بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے والا شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے شریعت نے ایک عمل کو مستحب قرار دیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے کے بعد، یعنی ذوالحجہ کا چاند جب سے دکھ جائے، جیسے ہمارے ہاں اس سال بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سے وقت شروع ہو جائے گا، تو حدیث شریف کے اندر اور شریعت نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1977، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اذا دخل العشر وعنده اضحیہ یرید ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ جب عشرہ ذوالحجہ داخل ہو اور کسی شخص کو قربانی کرنی ہو، اس کی نیت قربانی کرنے کی ہو، تو وہ شخص نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ یہ ایک شریعت نے ایک عمل قرار دیا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عمل شریعت کے اندر مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس ترغیب کو حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کر لے تو بہت اچھی بات، اور نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ شریعت کے کسی عمل کو اس کے اپنے اصل قدر اور مرتبے سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس وقت بھی کچھ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں دیکھنے کو ملی کہ اس سے ایسا تاثر جاتا ہے کہ یہ عمل کوئی واجب ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عمل مستحب ہے لیکن کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر اس کو واجب سمجھ کے اور ضروری سمجھ کر کیا جاتا ہو، تو وہاں پر اس عمل کو چھوڑ دینا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ عمل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ بھی کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی، لیکن جو کرے وہ مستحب عمل ہے اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایسا کیوں ہے کہ یہ شخص جو قربانی کرنے والا ہے یا اپنے بال نہ کاٹے یا ناخن نہ کاٹے؟ تو شریعت کے لیے اندر ویسے کسی حکم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکمت ہو۔ اللہ کا حکم آ جائے، یہی اسلام ہے کہ اللہ کا حکم آیا، شریعت کا حکم آیا تو سر تسلیم خم کر دے، سر جھکا دے کہ بس جو فیصلہ ہے قبول ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر سر تسلیم خم، اب اس پر مزید کوئی بات نہیں۔ لیکن محدثین نے اور فقہا نے اس میں حکمت یہی لکھی ہے کہ حجاج بیت اللہ سے مشابہت ہے، کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے حاجی جا رہے ہیں ان سے مشابہت ہے۔ جیسے ان کے لیے حج کے ایام کے اندر منع ہے کہ وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو اسی طریقے سے یہ شخص بھی ان حاجیوں سے مشابہت کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ جو ایک بہت بڑی رحمت کا خزانہ اور رحمتوں کا غوطے مارتا ہوا سمندر ان حجاج کرام پر پڑتا ہے، اس کے کچھ چھینٹے، اس کی کچھ بوندیں اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے شاید ہمیں بھی مل جائیں، ہم بھی اس 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اس لیے شریعت نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور ذوالحجہ کا چاند جب ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں اس وقت بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سے ممکن ہے کہ ہو جائے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے ناخن اور بالوں وغیرہ کی، چاہے وہ زیر ناف بال ہے، بغل کے بال ہیں یا سر کے بال ہیں، داڑھی مونچھوں کے بال ہے، اگر کوئی بھی داڑھی ایک مجھ سے زیادہ ہے، کوئی شخص کتروا رہا ہے، یا کوئی مونچھیں بڑی ہیں کتروا رہا ہے، اس کو کاٹنی ہے، تو یہ سارے کام پہلے سے کر رکھ لے اور ان دنوں کے اندر یہ والا کام نہ کرے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کے ان دنوں کے اندر 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر چونکہ زیر ناف بالوں کی صفائی اور بغل کے بالوں کی صفائی ضروری ہے، اور 40 دن پورے ہونے کے باوجود اگر وہ یہ سمجھے گا کہ میں مستحب عمل کر رہا ہوں، تو ایسے شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مستحب عمل کو چھوڑ دے، بلکہ صفائی کا اہتمام کرے۔ اور یہ عمل ہر قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، ایسا نہیں ہے کہ قربانی کرنے والا ایک بندہ ہے تو وہ سب کی طرف سے یہ عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو بھی شخص قربانی کر رہا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کے لیے عمل کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔